الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين وركع السجود وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت حاضرین ملت اسلامی بھائیوں ملت کے نوجوانوں اور خواتین حضرات ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتوں سے نوازا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حاضرین ملت کے نوجوانوں خواتین حضرات ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ حج کا ایام ہے لوگ دنیا کے مختلف علاقے سے مکہ مکرمہ کی طرف رک کر کے جا رہے ہیں حج کا معنی ہے قصد کرنا ارادہ کرنا دنیا کے ہر خطے سے ہر گوشے سے ہر چپے سے لوگ اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اطاعت کے لیے اللہ رب العالمین کے بندگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین وہاں تک سفر کر کے جانے کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 بنیادی رکن میں سے ایک رکن حج بیت اللہ کو قرار دیا ہے یعنی اگر آپ کے پاس استطاعت ہو آپ صاحب دولت ہو آپ کے پاس مال و متاع ہو تو آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف سفر کر کے جائیں حج کریں آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ کعبہ اللہ کی طرف سفر کر کے جائیں اور کعبہ اللہ کے طواف کریں اور اللہ رب العالمین کے عبادات کو انجام دے
اور اللہ رب العالمین کے حسن دی کو حاصل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور مرضا کرا کے وہاں سے واپس لوٹ کر آئے. اور یہ گھر جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس گھر کا نام کعبہ اللہ ہے. اس گھر کا نام کعبہ اللہ ہے اور یہ ایک مربع شکل میں بنا ہوا ہے جسے ہم اور آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ جس کو وہاں پہ جانے کی توفیق دیتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں. اور یہ گھر مسجد حرام کے وسط میں ہے، یعنی مسجد حرام کے درمیان ہے یہ گھر. اللہ رب العالمین نے اس گھر کو کس لیے بنانے کا حکم دیا تھا؟ کس گھر سے اللہ رب العالمین نے اس گھر کو بنانے کا حکم دیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے عبادت کے گھر سے اس گھر کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا تھا. ان اول بیت وضع للناس، اللہ رب العالمین کی عبادت کے گھر سے اس گھر کو تعمیر کرا تھا کہ لوگ یہاں پر سفر کر کے آئے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے جبینے خم کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، جگہ جمع کرے اور حج کرے، طواف کرے، اس کے بعد سفر کر کے پھر گھر لوٹ کر جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر کب ہوئی ہے؟ اس گھر کی تعمیر کب ہوئی ہے اور اس گھر کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کس کے ہاتھوں یہ گھر کو بنایا ہے؟ جب تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، پورے دنیا کی ہسٹری کو اٹھاتے ہیں، جب سے دنیا قائم ہوا ہے اس وقت سے ہسٹری کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے، تاریخ کے ورق گردانی کرتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے، مفسرین کا کہنا یہ ہے، مؤرخین کا کہنا یہ ہے، ان میں کچھ بات مستند ہے، کچھ غیر مستند ہے، جن کے پاس دلیلیں ہیں، کچھ کے پاس کچھ بھی دلیلیں نہیں ہیں، ہوائی باتیں کر رہے ہیں، کوئی معتبر دلیل نہیں ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ گھر اللہ رب العالمین نے تعمیر کی ہے. کب تعمیر کی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو اس زمین میں بسانا چاہا، جب اللہ رب العالمین نے دھرتی کو بنانا چاہا، جب اللہ رب العالمین نے زمین کو بنانا چاہا، زمین کو پھیلانا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک مرکز کو قائم کیا، ایک مرکز کو قائم کیا اور اس کا نام کعبہ اللہ ہے. اور وہاں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا، وہاں سے ہر طرف ہر اطراف میں زمین کو پھیلایا گیا، بلکہ کعبہ اللہ پوری زمین کا مرکز ہے. لیکن جب اس بات کی تحقیق کرتے ہیں، جب اس بات کی سند کو اٹھاتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ یہ غیر مستند باتیں ہیں، یہ غیر مستند باتیں ہیں، یہ بات معتبر نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں پھر کب تعمیر ہوئی ہے؟ تو بہت سے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر اللہ رب العالمین نے زمین کو پھیلانے کے لیے کیا. اب دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں، مؤرخین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کیا ہے. اب فرشتوں نے کب کیا؟ جب اللہ رب العالمین نے آسمان میں بیت معمور کو تیار کیا، جہاں پر فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. بیت معمور کو جہاں پر اللہ رب العالمین نے آسمان میں تعمیر کیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ایک گھر تیار کرو، یعنی کھانا کعبہ کو، کعبہ اللہ کو زمین میں تیار کرو. جو فرشتے زمین کے اندر ہے وہ فرشتے وہاں پر عبادت کریں گے. لیکن اس بات کی تحقیق کرنے جاتے ہیں، اس بات کے تمام اسانید کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے، کوئی دلیل اور کوئی معتبر باتیں نہیں مل پاتی ہے. یہ ہوائی باتیں لگ رہی ہے. کس نے کہا ان کے بھی پتہ نہیں، کب کہا گیا اس کے بھی پتہ نہیں، لیکن یہ بات آئی ضرور ہے، کتابوں میں بیان ضرور کیے جائے. آج اپنے انٹرنیٹ کھول کر دیکھیے، بیت اللہ کی تعمیر کے مطابق سوال کریے، انٹرنیٹ کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح بتائیں گے، وہ پہلے بتائیں گے ایسا 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 ایسا، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں. آگے چلتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اور جو لوگوں کے زبان میں آج تک بھی مشہور ہے یہ بات کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. بیت
اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت حوا علیہ السلام نے کی ہے، اور ان کے ساتھ فرشتوں نے ان کے ساتھ مدد کی ہے اس گھر کو تیار کرنے میں۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، وہیں پر اسی بنیاد سے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں، ان کی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، کس نے بتایا، کہاں سے یہ بات آئی ہے، کس کتاب سے منقول ہے، کہاں سے یہ بات نقل کی گئی ہے، واضح دلیل نہیں مل پاتی ہے۔ انٹرنیٹ میں تو ضرور ہے، لیکن واضح دلیل نہیں مل پاتی ہے کہ کس نے بیان کیا ہے۔ ہاں بیان تو کیا ہے، کہاں سے بیان کیا، کس سے ملا، واضح دلیل نہیں مل پاتی، مستند باتیں نہیں مل پاتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، خواتین، حضرات، لیکن بہت سے مؤثر علماء کرام میں سے ایک علماء، ایک عالم دین جو مؤثر علماء میں سے ہیں، شیخ ابن باز، اس کے بارے میں، اس مسائل کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس بنیاد سے جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ رب العالمین نے زمین کو بسانے کے لیے نہیں کی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ہاتھوں سے نہیں کروایا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے نہیں کروایا، اللہ رب العالمین نے حضرت حوا سے نہیں کروایا ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ رب العالمین کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ تعمیر کروایا ہے۔ اس کا واضح ثبوت قرآن میں ملتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے لوگوں، ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن و امان بنا دیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمُصَلًّى، اور تم لوگ یہ مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، مصلی بنا دو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم سے، اسماعیل سے وعدہ کیا ہے کہ اے اسماعیل، اے ابراہیم، اس گھر کی حفاظت کرنا، أن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کی صفائی کرنا، حفاظت کرنا، اور اس گھر کا طواف کرنا، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنا، وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کرنا۔ قرآن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، اور یہی صحیح بات ہے، اور محققین کے نزدیک یہی صحیح بات ہے دلیل کے بنیاد پر۔ اب آئیے ذرا حدیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، وہ خاتم النبیین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں، ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک سرور کونین، آمنہ کے لال، تاجر مدینہ محمد عربی سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ اے حضور پاک، اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی مسجد ہے؟ سب سے پہلی مسجد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد حرام اس دھرتی کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ حضور پاک اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی، مسجد اقصی، فلسطین کے مسجد، جہاں پر آج بھی دنگا چل رہا ہے، جہاں پر آج بھی معاملہ چل رہا ہے، اس مسجد کو لے کر اور وہاں کے لوگوں سے لے کر آج تک بھی حالات خراب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو سازگار کرے، اللہ تعالیٰ وہاں پر امن سکون کے ماحول کو برپا
پوچھا گیا کہ حضور پاک مسجد حرام یعنی کعبہ اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ اللہ کی تعمیر کی اور ان کے پوتے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کی، اور انہی کے نسل سے حضرت سلیمان آتے ہیں اور اس مسجد کو مسجد اقصی کو توسیع کرتے ہیں، ان کا گنبد بناتے ہیں۔ تو اس سے بھی صاف صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ اللہ کی تعمیر کی، کعبہ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ وہی مقام ہے، یہ وہی بواد غیر ذی زرع کا یہ وہی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ابراہیم اپنے نور نظر، لخت جگر، بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل کو لے کے جاؤ اور اس بے کھیتی کے سرزمین میں اس کو بسا کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین امتحان لے رہے ہیں کہ جاؤ اس بے کھیتی کے سرزمین میں جو اپنے اولاد کو اسماعیل کو چھوڑ کے آؤ جس کو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کرنا تو پڑے گا۔ اپنے اولاد حضرت اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں اور بی بی ہاجرہ کو ساتھ لیتے ہیں اور اس چکل میدان کی طرف، بے آب و گیا سرزمین کی طرف، بواد غیر ذی زرع کی طرف رخ کرتے ہیں اور سفر کرتے 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 اس وادی تک پہنچتے ہیں، اس چکل میدان میں پہنچتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کے آنے لگتے ہیں۔ خاتم النبی پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنے دادی اماں کے متعلق، حضرت حاجرہ رضی اللہ ان کے دادی ہیں، حضرت حاجرہ کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دادی ماں ابراہیم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے ہیں، پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو سزا مجھے ملنی چاہیے، سزا مجھے ملنی چاہیے، میرے بیٹے کو کیوں، اسماعیل کو کیوں؟ کیا یہ رب کا کوئی فرمان ہے؟ رخاب کو تھامتی ہے حضرت حاجرہ اور پوچھتی ہے کہ یہ رب کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہ کون ایسا کرتا ہے، کون اپنے بیٹے کو، کون اپنے چہیتے کو اس بنجر زمین میں، اس چٹیل میدان میں چھوڑ کے جائے گا، کون اپنے اولاد کو چھوڑ کے جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونے لگتے ہیں کہ کون چھوڑ کے جائے گا اپنے اولاد کو اس چٹیل میدان میں؟ حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اگر یہ رب کا فرمان ہے، اگر یہ رب کا فرمان ہے تو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، خاتون بھی تو خاتون تھی، کہ اگر یہ رب کا فرمان ہے تو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگتے ہیں، حضرت حاجرہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اسماعیل کو لا کر ایک ریتلی چٹیل میدان میں سلاتے ہیں اور پانی کی تلاش میں پھرنے لگتے ہیں، کہیں پانی نظر نہیں آتا، اسماعیل پانی کے لیے بلک رہا ہے، اسماعیل پانی کے لیے رو رہا ہے، پیاس کی شدت میں بلک رہا ہے، پانی نظر نہیں آیا، دودھ سوکھ گیا ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر حضرت حاجرہ صفا کی طرف چکر لگاتی ہے، بھاگتی ہوئی صفا کی طرف جاتی ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی پانی نظر نہیں آتا، پھر ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے اسماعیل کے پاس آتے ہیں کہ کہیں اسے کوئی درندہ ہی نہ اٹھا کر لے کے جائیں۔ جب اسماعیل کے پاس آتے ہیں، اسماعیل گھڑیاں لگاتے ہیں، پھر حضرت حاجرہ پھر دوڑتے ہوئے کوہ مروہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں پانی نظر نہیں آتا، پھر وہاں سے واپس صفا جاتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، پھر وہاں سے کوہ مروہ جاتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، 7 چکر لگاتے ہیں، پانی نظر نہیں آتا۔ آخر حضرت حاجرہ رونے لگتی ہے، گڑگڑانے لگتی ہے اور
اور کہتی ہے اللہ اگر بیٹا کو مارنا ہی تھا تو اس طرح تو نام کے سامنے نہ مارتا، اس طرح سے پانی سے پلٹتے پلٹتے تو نہ مارتا ہے اللہ۔ یہ کہہ کر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے، آواز آسمان کو چیرتی ہوئی پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل جو جہاں سے ابراہیم اسماعیل کا ایڑیا جہاں رگڑ رہے تھے وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کر۔ ایسی سرزمین ہے جہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہ پانی کا فوارہ نکلنے لگا۔ خاتم النبی پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دادی اماں اس پانی کو روکنے کے لیے کہتی ہے کہ دم دم دم، اے پانی رک جائے، پانی رک جائے۔ اور آج بھی وہ زمین ایسی ہے جہاں پر مشینوں کے ذریعے سے بھی پانی نہیں نکالا جاتا ہے، بڑے دقت اور مشکل آتا ہے۔ آج پورے دنیا والے قیامت تک کے لیے اس پانی کو پی رہے ہیں، زمزم کے نام پہ وہ پانی کو لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرے شہر میں دوسری کنٹری میں وہ پانی کا سپلائی ہو رہا ہے۔ اسماعیل جب وہاں پر ہنستا کھیلتا بڑا ہوا، شکاری کرتے تھے، ایسا خوبصورت بچہ ہوا کہ چشمے فلک نے ایسے خوبصورت بچہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کہ رب کا اور ایک اعلان آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ ابراہیم تم اپنے بچے کو مینا کے میدان میں ذبح کرو، اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا انی ارا فی المنام ان تذبحک، اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں مینا کے میدان میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل خاتم النبی کے باپ حضرت اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ خلیل اللہ کا بیٹا کیا جواب دیتے ہیں؟ افعل ما تؤمر، اے اللہ کے حبیب، اے خلیل اللہ تو وہی کر جو اللہ رب العالمین نے آپ کو خواب میں دکھایا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر کو لے کر مینا کے میدان میں حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر مینا کے میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ شیطان ملعون آتے ہیں ان کو بہکانے کے لیے کہ ابراہیم کو بہکا دیں گے۔ سب سے پہلے شیطان ملعون حضرت حاجرہ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ حاجرہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے پاس اور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کیا کرتی ہے؟ کنکریاں اٹھاتی ہے اور شیطان ملعون کو مارتی ہے، اور آج بھی وہی پر کنکریاں مارے جاتے ہیں۔ اسماعیل کو بہکانے جاتے ہیں، اسماعیل سے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ظالم ہے، تم کو ختم کرنے کے لیے تمہاری گردن پہ چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسماعیل فرماتے ہیں تم کو معلوم نہیں ہے ملعون، میرے باپ نہیں بلکہ رب کا فرمان کے تعمیل کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو دھتکار کر کنکریاں مارتے ہیں، اور آج بھی وہیں پر جمی الجمر کے نام سے وہاں پر کنکریاں مارا جاتا ہے۔ جب قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر پٹی باندھتے ہیں کہ کہیں اسے یہ محبت کا جوش نہ آئے اور اس کے ہاتھ سے چھری گر جائے۔ ابراہیم اسماعیل کو لٹاتے ہیں اور اس پر چھری چلانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دمبا آ کر ذبح ہوا پڑا تھا، اسماعیل سائڈ میں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ امتحان لینا مقصود تھا، تمہارے بیٹے کا قربانی لینا مقصود نہیں۔ اور آج لوگ دنیا کے لوگ اسی قربانی کو زندہ کرتے ہوئے تمام لوگ قربانی دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ حاضرین ملت، اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد جب اسماعیل بڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اسی زمین میں، اسی بے غیرتی کے سرزمین میں کعبہ اللہ کی تعمیر کرو۔ جب کعبہ اللہ کی تعمیر کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اے ابراہیم آواز لگاؤ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پکارو، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے پکارو، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، یہ اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟
اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ابراہیم تم آواز تو لگاؤ، تم آواز لگاؤ، پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور آج ایک مومن بندے کے دل میں اللہ رب العالمین وہ آواز پہنچا کے رکھا ہے۔ اگر ان کے پاس استطاعت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے نکل پڑتے اور کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جس پر تو نے تیرے نبی کو آواز لگانے کہا تھا وہ آواز میرے دل پہ دستک دے رہا ہے، اے آواز میرے دل پہ دستک دے رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ اور جب مکہ والوں حج کرنا شروع کر دیے، اہل عرب جو اسماعیل کا اولاد میں سے ہیں وہ لوگ خانہ کعبہ کے طواف کرنا شروع کر دیے، اس گھر کی عزت کرنا شروع کر دیے، تو حبشہ کے بادشاہ یمن کے گورنر ابرہہ نے سوچا کہ اس گھر کی اتنی کیوں تعظیم کی جا رہی ہے، میں گورنر ہوں، میں حبشہ کا مالک ہوں، میں یمن کا مالک ہوں، اور میرے بغیر کسی گھر کا طواف کیا جائے گا، کسی گھر کی اتنی عزت کی جائے گی؟ تو انہوں نے کیا کام کیا؟ ایک گھر کو تعمیر کیا، ایک شاندار عالیشان محل تیار کیا اور حکم لگایا گیا کہ جاؤ مکے میں پرچار کر دو، لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا دو کہ اب خانہ کعبہ کی طواف نہیں، اب بیت اللہ کی عزت نہیں، اب بیت اللہ کی حج نہیں، بلکہ میرے اسی محل کے حج کرنا ہے، میرے گھر کا حج کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، یہاں پہ آ کے طواف کرنا ہے۔ جب لوگوں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، جب لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دل میں ایک تدبیر کی، انہوں نے کیا کیا؟ چلو چلتے ہیں بیت اللہ کو اٹھا دیتے ہیں، ان کو ہی مٹی سے ملا دیتے ہیں، ان کو ہی تاریخ کے نشانے سے ہٹا دیتے ہیں، تبھی جا کر لوگ ہمارے گھر کے طواف کریں گے، تبھی جا کر لوگ ہمارے گھر کے حج کریں گے۔ انہوں نے نکلا اپنے لشکر کو ساتھ، تمام ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کو لے کر خانہ کعبہ پر چڑھاؤ کے لیے نکلا، وہاں پر پہنچتے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ ہم نے وہ جب لشکر لے کر آئے بیت اللہ پر چڑھاؤ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے جانب ابابیل پرندوں کو بھیج دیا اور ان کے منہ میں مٹی اور کنکریاں دے دیا، چھوٹے چھوٹے پتھر کو ہم نے ان کے منہ میں دے دیا اور انہیں اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ رب العالمین کے گھر کا حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین خود ہے، اور ایک ایک کنکریاں جب وہ پکشیاں گراتے تھی ابابیل کے پرندے تو ان کے ہاتھی پر بوجھ ہو کر زمین دوز ہو جاتا تھا، جس کے گردن میں گرتا تھا وہ گردن تیر کی طرح ایک طرف سے ایک طرف نکل پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس گھر کی حفاظت کی ہے۔ اور اب ہمارے بھائیوں کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے یہ ضرورت نہیں بنتی، ہم پر یہ فرض نہیں بنتا کہ اگر آپ اہل ثروت ہیں، اگر آپ مال والے ہیں تو آپ جائیے بیت اللہ کی طرف سفر کر کے جائیں، وہاں تک سفر کر کے جانے کو بھی اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دی۔ آپ جائیے خانہ کعبہ کا طواف کریے، مسجد حرام میں نماز پڑھیے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر کھڑے اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔